خطبہ نمبر 157۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں لوگوں کو تقوی پر آمادہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنی حمد کو اپنی یاد کی کلید، اپنے فضل و کرم میں اضافے کا ذریعہ اور اپنی نعمت و عظمت کی دلیل قرار دیا ہے۔ بندگان خدا زمانہ رہ جانے والوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہے جو جانے والوں کے ساتھ کر چکا ہے کہ نہ چلے جانے والا واپس آتا ہے۔ ولا يبقى سرمدا ما فيه آخر فعاله كأوله، متسابقة أموره متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حد والزاجر بشوله، فمن شغل نفسه بغير نفسه۔ اور نہ رہ جانے والا دوام حاصل کر سکتا ہے، اس کا آخری طریقہ بھی پہلے ہی جیسا ہوتا ہے، اس کے تمام معاملات ایک جیسے اور تمام پرچم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ گویا تم قیامت کی زد پر ہو اور وہ تم کو اسی طرح ہکا کر لے جا رہی ہے جس طرح للکارنے والا اونٹنیوں کو لے جاتا ہے جو اپنے نفس کو اپنی اصلاح کے بجائے دیگر امور میں مشغول کر دیتا ہے۔ تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه، وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين۔ وہ تاریکیوں میں سرگرداں رہ جاتا ہے اور ہلاکتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیاطین اسے سرکشی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور اس کے برے اعمال کو آراستہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جنت سبقت کرنے والوں کی آخری منزل ہے اور جہنم کوتاہی کرنے والوں کا آخری ٹھکانہ۔ اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه، ألا وبالتقوى تقطع همة الخطايا وباليقين تدرك الغاية القصوى۔ بندگان خدا یاد رکھو کہ تقوی عزت کا ایک محفوظ ترین قلعہ ہے اور فسق و فجور ذلت کا بدترین ٹھکانہ ہے جو نہ اپنے اہل کو بچا سکتا ہے اور نہ پناہ مانگنے والوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ یاد رکھو، تقوی ہی سے گناہوں کے ڈنگ کاٹے جاتے ہیں اور یقین ہی سے بلند ترین منزل حاصل کی جاتی ہے۔ عباد اللہ، اللہ اللہ في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، وشقوة لازمة أو سعادة دائمة، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء۔ بندگان خدا، اپنے عزیز ترین نفس کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے لیے راہ حق کو واضح کر دیا ہے اور اس کے راستوں کو منور بنا دیا ہے۔ پھر یا دائمی شقاوت ہے یا ابدی سعادت۔ مناسب یہ ہے کہ فنا کے گھر سے بقا کے گھر کا سامان فراہم کر لو